بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواست دائر، نیب ترامیم بحال ہونے کی بنا پر بریت کی درخواست دائر کی گئی۔ وکلاء نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی جمع کرا دی، موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، اس کی روشنی میں بانی کو بری کیا جائے۔ نیب ترامیم کے تناظر میں کابینہ کے فیصلے کو تحفظ حاصل ہے، بشرا بی بی کی بریت کی درخواست بھی اس کے ساتھ سنی جائے۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار بنتا ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، نیب کو منگل کے لیے نوٹس، سماعت ملتوی۔ ضرور جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ بل جو ہے، یہ اس وقت کے حکمران جو ہیں کل یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے، ان کے آڑے ضرور آئے گا، ہمارے آڑے نہیں آتا۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد میں جلسے کی تیاریاں زمین کو ہموار کر لیا گیا، سٹیج، لائٹنگ اور لاؤڈ سپیکر کا کام بھی جاری۔ پارٹی رہنماؤں کا جلسہ گاہ کا دورہ، انتظامات سے متعلق ہدایات دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ سامان منتقلی کے وقت ہمیں پولیس کی جانب سے روکا گیا، مجسٹریٹ کے آنے کے بعد گاڑیاں جانے دی گئیں، جتنی بھی رکاوٹیں ڈالیں کارکن جلسے کے لیے پہنچے۔ 2 بجے تک جلسے میں شرکت یقینی بنائیں۔ کنٹینرز لگانے سے پتہ چل گیا کہ انتظامیہ خوفزدہ ہے۔ کل منظور شدہ بل ہمارے جلسے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ کے پی سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں قافلے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ سندھ سے حلیم عادل شیخ کی قیادت میں قافلہ کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ۔ کے پی کے ساتھ پنجاب کے کارکنوں نے بھی تیاریاں پکڑ دیں۔ جلسوں سے آپ کے قیدی کو این آر او نہیں ملے گا، ہر کسی کو اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنا ہوگی۔ جلسوں سے نہ آئی ایم ایف معاہدہ رکے گا، نہ معیشت کو دھچکا پہنچے گا۔ لیگی رہنما طلال چوہدری کا پی ٹی آئی کو پیغام، کہا جلسوں میں بھڑکے مار کر آپ اپنی کارکردگی نہیں چھپا سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سیاست مجرم کے گرد گھومتی رہے جو اڈیالہ میں معافیاں مانگ رہا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ ملک معیشت مستحکم ہو۔ جلسہ کریں، رنگ بازی نہ کریں، آئین اور قانون کو توڑا تو قانون کے مطابق نپٹیں گے۔ اسما بخاری بولی، پی ٹی آئی کے پاس جلسے کے لیے فنڈز ہیں، بندے ہیں اور نہ ہی سہولت کاری۔ دھرنا پارٹی اب فتنہ پارٹی میں بدل چکی ہے۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جلسہ، اہم شاہراہوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ راولپنڈی میں فیض آباد اور دیگر مقامات پر کنٹینرز، ریڈ زون سیل۔ انتظامیہ نے جلسے کے شرکاء کے لیے روٹس کا اعلان کر دیا۔ پشاور اور لاہور سے آنے والے اے ڈبلیو ٹی انٹرچینج سے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ پشاور جی ٹی روڈ سے برہمہ جنگ انٹرچینج سے اے ڈبلیو ٹی پہنچیں گے۔ لاہور جی ٹی روڈ سے آنے والے شرکاء راوات سے چکبیلا والا راستہ استعمال کریں گے۔ اسلام آباد کے مکین نیو مارگلا ایونیو سے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ راولپنڈی سے دھمیال روڈ اور گرجا روڈ کے ذریعے براستہ اے ڈبلیو ٹی انٹرچینج جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ اسرائیلی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو پاک اسرائیل کے لیے موزوں شخصیت قرار دے دیا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کا اشارہ دیا۔ انہوں نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے۔ میئر لندن کے الیکشن میں بانی پی ٹی آئی کا زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کرنا گولڈ سمتھ خاندان سے وفاداری ثابت کرتا ہے۔ اسرائیل اور اتحادیوں کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی وکلاء سے ملاقات یقینی بنانے کے لیے کمیشن قائم۔ 3 وکلاء پر مشتمل کمیشن میں زوپاش خان، مبین اوان اور زہیب گوندل شامل ہیں۔ ہر عدالتی تاریخ پر کوئی ایک کمشنر اڈیالہ جیل جا کر جائزہ لے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا کہ جیل، عدالت یا ملزم تک رسائی میں دشواری پیش آتی ہے تو لوکل کمشنر عدالت کو رپورٹ کرے گا۔ وکلاء کی گاڑیوں کو جیل کے دروازے پر نہیں روکا جائے گا۔ خفیہ آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائسز سے متعلق سپرنٹینڈنٹ جیل سے بیان حلفی بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ احکامات کا اطلاق تمام جیل ٹرائل کے مقدمات پر کیا جائے گا۔ عمر ایوب کا بطور سیکریٹری جنرل تحریک انصاف استعفیٰ منظور۔ عمر ایوب نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنا استعفیٰ جمع کرایا تھا۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ 2 سال سیکریٹری جنرل رہ کر پی ٹی آئی قیادت سے بہت کچھ سیکھا۔ بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز کی سپورٹ کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں سیکریٹری جنرل کے عہدے پر مزید انصاف نہیں کر سکتا۔
قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھوں گا۔ ذرا کے مطابق سلمان اکرم راجہ کو سیکریٹری جنرل نامزد کر دیا گیا۔ بانی نے پارٹی کے تنظیمی اور پارلیمانی امور کو الگ الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رؤف حسن کو بھی سیکریٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے رؤف حسن کو ہٹانے کی اجازت دے دی۔ نئے سیکریٹری اطلاعات کے لیے شیخ وقاص اکرم سر فہرست۔ ممکنہ آئینی ترمیم کا مشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نمبر گیم پوری کرنے کے لیے متحرک ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے اراکین پارلیمنٹ کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ ایوان صدر میں پارٹی رہنماؤں کو عشائیہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کی جانب سے بھی اتحادیوں کو عشائیہ دیا جائے گا۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو اپنے اپنے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹر سمیت آج ہر صورت اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات۔ آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت درکار۔ پاکستان کے تنہائی کا شکار ہونے کی باتیں کرنے والوں کو ناکامی ہوئی۔ پاکستان نے 182 ملکوں کی حمایت سے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا۔ پی آئی اے پروازوں کی بحالی کے لیے برطانیہ اور یورپی یونین سے گفتگو جاری ہے۔ مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین، پاکستان اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانیہ میں میڈیا ٹاک۔ یوم دفاع کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا کہ پی پی اور نون لیگ نے متفقہ طور پر میثاق جمہوریت کیا۔ تحریک انصاف کو بھی دعوت دی۔ اپریل 2022 کے بعد سے ایک سیاسی جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ 7 ستمبر 1965 کے فضائی مارکے کی یاد میں آج یوم فضائیہ، وطن عزیز کے جانباز شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ ملک بھر میں یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے۔ ایئر بیسز پر خصوصی تقریبات۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم شہداء کی تقریب۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ایئر چیف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ راشد منہاج شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریب۔ ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ پی اے ایف کے دستے کی شہید کو سلامی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم فضائیہ پر شاہینوں کو خراج تحسین۔ اپنے پیغام میں کہا کہ 7 ستمبر 1965 کے دن شاہینوں نے شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ کم تعداد کے باوجود جوانوں نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ پوری قوم کو فضائیہ پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ آج کا روز پاک فضائیہ کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ بلوچستان بے امنی میں ہم دشمن عناصر ملوث ہیں، طے کر چکے ہیں کہ دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ریاست کی ریٹ ہر صورت برقرار رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی وزراء اور اراکین اسمبلی سے گفتگو۔ کہا بلوچستان میں گورننس کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ گورننس، امن و امان اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں۔ اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ پروسیکیوشن کو دلائل کے لیے آخری موقع۔ سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا اس کی مذمت کرتا ہوں۔ مقدمات کے اندراج کے وقت بانی پی ٹی آئی یہاں پر موجود نہیں تھے۔ پروسیکیوشن نے ہمارے خلاف 4 موقف اپنائے اور چاروں میں فیل ہوئے۔ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں۔ عدالت نے ضمانتوں پر سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ریمارکس دیے کہ ملزم کے وکلاء کے دلائل مکمل ہو چکے۔ اب پروسیکیوشن کے لیے دلائل دینے کا آخری موقع ہے۔ جج خالد ارشد کے تبادلے کے باعث بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کے مقدمات۔ جیل سے اے ٹی سی پیش کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی روسٹرم پر آ گئے۔ کہا 1.25 سال سے میں جیل میں ہوں۔ وقوع کے 1 سال بعد مجھے 9 مئی میں شامل کیا گیا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ 9 مئی کو کراچی میں تھا، پہلے اڈیالہ اور اب کوٹلک پر جیل میں پڑا ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر مجھے باہر آنے دیں گے تو میں کارکنوں میں دوبارہ سے نئی روح پھونک دوں گا۔ پروسیکیوشن کے اس رویے پر مجھے افسوس ہے۔ اگر گنہگار ہوں تو مجھے سزا دے دیں۔ پروسیکیوشن بھی قرآن پر حلف دے اور مجھ سے بھی لیا جائے۔
चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकात। वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट मिले। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा, सियासतदान ज़ाती मफादात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। कौमी एजेंडा तरतीब देना चाहिए। PIA निजकारी के लिए हुकूमती शराइत मुस्तरद। मुतवक्के खरीदारों ने $50 करोड़ की सरमायाकारी की शर्त गैर मुनासिब करार दे दी। जहाज़ों की तादाद में इजाफे और मखसूस रूट्स पर ऑपरेशन जारी रखने के मुतालिबात भी मुस्तरद कर दिए। खरीदारी से मिलने वाली रकम PIA में लगाने का मुतालबा मानने से इनकार। सिर्फ मुंतखब मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की पेशकश कर दी। बाकी मुलाजमीन को होल्डिंग कंपनी में भेजने का मुतालबा कर दिया। मामलात की क्लियरेंस तक निजकारी मअतल रहेगी। शॉर्टलिस्ट किए गए बिडर्स ने शेयर होल्डर मुआहिदे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खराब तेल बेचने वाले फिलिंग स्टेशंस को जुर्माने होंगे। खराब गाड़ियों पर 2000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का स्मोक के तदारुक का आज़म। कहा, फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाली सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माने किए गए हैं। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। स्मोक खत्म करने के लिए हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MQM पर तरक्याती मंसूबों में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। कहते हैं, वफाकी हुकूमत हमारे लिए लियारी एक्सप्रेस वे नहीं खोलती क्योंकि उन पर दबाव है। वज़ीर आज़म राजी हो गए थे लेकिन MQM के एक साहब नहीं माने। हमें MQM वाले कहते हैं कि विफाक से क्या लाए हो, आपके अपने खालिद मकबूल सिद्दीकी वफाकी वज़ीर हैं, आप जवाब दें कराची के लिए विफाक से क्या ला रहे हैं। जमात इस्लामी पर भी तनकीदी निश्तर। बोले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरने वाले लोग हैं। के इलेक्ट्रिक की निजकारी इनके दौर में हुई। कल धरना भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दे रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी का नज़ला। कप्तान पर गिरने का इम्कान। PCB की रेड और वाइट बॉल कोचेस को मीटिंग करने की हिदायत। दोनों टीम्स के कप्तानों की तब्दीली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुशावरत के बाद दौरा ऑस्ट्रेलिया में वाइट बॉल कप्तान की तब्दीली का फैसला मुतवक्किल। उधर शाहीन शाह आफरीदी, इमामुल हक, हारिस रऊफ समेत 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल। शान मसूद और बाबर आजम समेत दूसरे क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के ICC के चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज मुंतकिली की खबरें बेबुनियाद हैं। इस्लामाबाद में दुबई जैसा नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कप्तान का फैसला कोचेस, मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद करेंगे। मेरे खिलाफ सेनेट में या कहीं और कुछ भी हो जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं। कुछ लोग वजीर दाखिला तो कुछ लोग चेयरमैन PCB बनने के ख्वाहिशमंद हैं। नए अमरीकी सदर की तकर्रुरी से पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का इंकशाफ। हेटी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, गजा जंगबंदी के साथ सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात शुरू हो जाएं। अभी ये नहीं बता सकता कि ताल्लुकात कैसे बहाल होंगे, लेकिन बहाल होंगे।